الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 6 ارکان کو بیان کرتے ہوئے دوسرے رکن سے متعلق فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا. اللہ پہ ایمان رکھنا یہ ایمان کا پہلا رکن تھا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا. ملائکہ یہ صیغہ جمع ہے، واحد اس کی الملک، اور ملک کے اصل معنی آتے ہیں پیغامبر رسول کے. الملک هو بمعنی الرسول، پیغام پہنچانے والا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. تو اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا، یہ معلوم ہوا کہ فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے پیغام رسانی کے لیے، رسالت کے کام کے لیے چن رکھا ہے. یہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں ایک بہت عظیم مخلوق ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی روایت کیا کہ خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم. اس سے پتہ چلا، اس حدیث سے، کہ فرشتوں کی تخلیق اللہ رب العالمین نے نور سے کیا ہے. یہ مخلوق غیبیات سے اس کا تعلق ہے، امور غیبیات سے. ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق کو دیکھ نہیں سکتے. ہمارے اندر تخلیقی طور پہ اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت نہیں رکھی ہے کہ ہم اللہ کی اس مخلوق کو دیکھ سکیں، لیکن ہمیں اس کے وجود پہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کو جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے پیدا کیا ہے، اس پہ ہمیں ایمان رکھنا ضروری ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو اس کائنات میں بہت زیادہ یا بڑی کثرت کے ساتھ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. اس کثرت کا اندازہ 2 حدیثوں سے ہوتا ہے. ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7ویں آسمان کے اوپر ایک بیت معمور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیت معمور، وہ گھر جس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں. تو ایک بار 70,000 فرشتے اس میں اللہ کی عبادت کے لیے جاتے ہیں، اور پھر ان فرشتوں کو دوبارہ
کبھی اس میں جانے کا موقع نصیب نہیں ہوتا، اور یہ عبادت جو ہے اسی تعداد کے ساتھ ہمیشہ جاری رہے گی۔ دوسری وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کو 4 فرشتوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہے۔ ایک فرشتہ اس کی دائیں طرف، دوسرا اس کے بائیں طرف، اور تیسرا اس کے آگے، اور چوتھا اس کے پیچھے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے 4 فرشتوں کو موکل کر رکھا ہے، اور انسانوں کی تعداد اس دنیا میں کتنی زیادہ ہے۔ ان دونوں احادیث سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق یعنی فرشتوں کی کثرت کا اور ان کے کاموں کا اندازہ ہوتا ہے۔ فرشتوں کے تعلق سے ایک اور چیز جاننی ضروری ہے کہ ان کے ناموں کے سلسلے میں بہت ساری روایتیں، اسرائیلی روایتیں معروف ہیں، لکھی جاتی ہیں، لیکن صحیح قول یہ ہے اس سلسلے میں کہ صرف 3 فرشتے ایسے ہیں جن کے ناموں کی صراحت صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ ایک جبریل علیہ السلام، دوسرے میکائیل، اور تیسرے اسرافیل۔ ان 3 فرشتوں کے علاوہ باقی جو نام ذکر کیے جاتے ہیں اس کے لیے کوئی صحیح حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان میں سے حضرت جبریل کو وحی لانے کے لیے، نبیوں کے اوپر وحی نازل کرنے کے لیے پیدا فرمایا، ان کے ذمے یہ ذمہ داری ڈال رکھی، اور اس کے بعد میکائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش اور پودوں، زمین کے اندر اگنے والے نباتات اور بارش کے تعلق سے جو ذمہ داریاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے لگائی ہے۔ اسرافیل علیہ السلام، ان کے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے قریب سور میں پھونکنے کی ذمہ داری دے رکھی ہے۔ اس کے علاوہ متعدد فرشتے ہیں جن کے ذمے اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی ذمہ داریاں لگا رکھی ہیں۔ مثال کے طور پہ ملک الموت، جو وہ فرشتہ جو انسان کے روح کو قبض کرنے کے لیے مأمور ہے۔ اسی طریقے سے وہ فرشتہ جو انسان کی تخلیق کے اول مرحلے میں ماں کے پیٹ میں جب روح پھونکی جاتی ہے انسان کے جسم میں، تو اس موقع سے 4 چیزیں وہاں پہ لکھی جاتی ہیں۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے فرشتے کو مأمور کر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے پہاڑوں کے فرشتے اور دوسرے تمام امور کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ذمہ داری دے رکھی ہے، لیکن ان کے ناموں کی صراحت حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخلوق کے تعلق سے جو باتیں بتائی ہیں ان کے اوپر ہم مکمل طور پہ ایمان رکھیں، ایسا ایمان جس کے اندر کسی طرح کی شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہو۔ تیسرا رکن ایمان کا ہے وہ کتبہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور ان میں سے بہت سارے رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں دی، ان کے لیے الگ الگ کتابیں نازل فرمائی، لیکن جس طرح سے ان انبیاء کرام اور ان رسولوں کی تعداد صحیح طور پہ نہیں بتائی گئی، ٹھیک اسی طریقے سے ان پہ نازل ہونے والی کتابوں کے بارے میں بھی تحدید کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ ہم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کے حوالے سے جن کتابوں کا ذکر آیا ہے ان میں سے 6 کتابیں ایسی ہیں جن کے اوپر ہمیں اجمالی طور پہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ پہلی کتاب تورات ہے، دوسری انجیل، تیسری زبور اور چوتھی صحف ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے، پانچویں موسیٰ علیہ السلام کو الواح کی شکل میں صحیفے دیے گئے، اور چھٹی کتاب قرآن مجید ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی۔ یہ 6 صحیفے یا 6 کتابیں ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ ان میں سے 5 کتابوں پہ ہمیں اجمالی طور پہ اس طرح سے ایمان رکھنا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی کتابیں ہیں جو اپنے اپنے زمانے میں رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے الگ الگ شریعت اور زندگی گزارنے کے قوانین کی شکل میں عبادت کے طریقے کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف زبانوں میں نازل فرمایا۔ صحیح طور پہ آج یہ بتانا یا یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ یہ کتابیں، یہ صحیفے کس زبان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا۔ قرآن مجید کے علاوہ کسی کے بارے میں بھی یقینی طور پہ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی جب تک کہ اس کے لیے کوئی صحیح دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہو۔ تو ہمیں قرآن مجید پہ البتہ ہمارا ایمان مفصل ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی، اور امت محمدیہ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن کے سلسلے میں جو تفصیلات بتائی گئی ہیں کتب حدیث کے اندر اور خود قرآن مجید میں، ان تفصیلات کے ساتھ ہم اس پہ ایمان رکھیں۔ تیسرا رکن ہے ایمان کے ارکان میں سے وَرُسُلِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان رکھنا۔ اول الرسل اس کائنات کے اندر سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے اول الرسل نوح علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام یہ پہلے نبی ہیں، اور آدم اور نوح کے بیچ میں جو فاصلہ ہے، جو مدت ہے، اس مدت میں جتنے لوگ بھیجے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سارے کے سارے انبیاء تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک اس کائنات میں، اس دنیا میں شرک اور دوسری جو چیزیں خرافات بعد میں پیدا ہوئیں اس کا وجود نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں نے سب سے پہلے اس دنیا میں صالحین اور نیک لوگوں کی عبادت اور ابتدا میں ان کی تکریم اور بعد میں ان کی تعظیم کے ساتھ ان کی عبادت کے اندر شرک کی ابتدا ہوئی، اور وہیں سے اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس کائنات کا پہلا رسول بنا کر بھیجا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے کو ختم کیا۔ اس پوری مدت میں کتنے انبیاء اور کتنے رسول اس دنیا میں بھیجے گئے، تحدید کے ساتھ اس کو کہنا مشکل ہے، بلکہ اندازے کے بنیاد پہ یا غیر صحیح روایات کی بنیاد پہ کسی تعداد کو بیان کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ عام طور پہ تقریر کی کتابوں میں، وعظ کی کتابوں میں یہ جو لکھا جاتا ہے 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں بھیجے گئے، یہ تعداد بعض اسرائیلی روایات کی بنیاد پہ ہمارے بعض علماء نے، ہمارے بعض بزرگوں نے
بعض کتابوں میں درج کر رکھی ہیں، لیکن اس کی کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی بنیاد ہے۔ اس لیے کسی تعداد کے ساتھ انبیاء کو اور رسولوں کو مخصوص کرنا اور ان کی کوئی تعداد بیان کرنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ یہ فرما دیا ہے کہ ہم نے بہت سارے رسولوں کو بیان کیا اور بہت سارے رسولوں کو بیان نہیں کیا۔ اس لیے ہمیں اجمالی طور پہ یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سارے انبیاء اور رسول بھیجے۔ اور پانچواں رکن ہے والیوم الآخر۔ یوم آخر کا مطلب ہے آخرت کا دن، اور آخر اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے اعتبار سے بعد میں آنے والا دن ہے۔ دنیا کے اعتبار سے دنیا کے بعد میں آنے والا دن ہے، اس لیے اس کو الیوم الآخر کہا جاتا ہے۔ اس کو یوم القیامہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس دن لوگ کھڑے ہوں گے، قیامت ہوگی۔ یوم البعث بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس دن لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ یوم النشور بھی اسی اعتبار سے اس کا نام ہے۔ متعدد ناموں سے اس کو جانا جاتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مراحل میں اس دنیا کی تخلیق فرمائی۔ پہلا مرحلہ یہ دنیا ہے، جس کو ہم دنیا کے نام سے جانتے ہیں، جس میں ہم اور آپ موجود ہیں۔ اس کے بعد جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی یہ دنیا ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد دوسری دنیا اس کی شروع ہوتی ہے، جس کو ہم عالم برزخ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ عالم برزخ عالم انتظار ہے، اور اس کے بعد جو تیسری دنیا ہے وہ عالم قرار ہے، عالم آخرت ہے، جو ہمیشہ کے لیے ہے، اور وہی آخری دنیا ہے اور وہی باقی رہنے والی دنیا ہے۔ اسی کو حدیث میں والیوم الآخر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آخرت کے دن پہ ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پہ اس کو بیان کیا، اس کی بعض تفصیلات بھی بیان کی۔ اس کے بغیر کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک شخص آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا، آخرت کا انکار کرتا ہے، تو ایسے آدمی کو مومن نہیں کہا جا سکتا۔ اور آخری اور چھٹا جو رکن ہے ایمان کے تعلق سے، وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَنُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ تقدیر، یہ قدر کے معنی آتے ہیں اندازہ لگانے کے، لغوی معنی القدر و التقدیر، قدر یقدر تقدیرا، اندازہ لگانا، کسی چیز کو ٹھیک طریقے سے رکھنا، یہ اصل لغوی معنی آتے ہیں۔ تقدیر شریعت کے اندر یا شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اس کے اندر ہونے والی تمام چیزوں کو لکھ دیا لوح محفوظ کے اندر، اور اس کو محفوظ کر دیا گیا۔ اس چیز کو تقدیر سے عام طور پہ تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس پہ ایمان رکھنا، یہ ایمان کے لیے اس پہ ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ تقدیر کے 4 مراتب ہیں۔ ایمان بالقدر یا تقدیر پہ ایمان رکھنے کے 4 مراتب ہیں، یا اس کے 4 مفاہیم ہیں۔ تقدیر پہ ایمان رکھنے کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ ہم اس بات پہ ایمان رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اس کائنات کو محیط ہے، اور وہ ہر چیز کو پہلے سے جانتا ہے۔ دوسرا مرحلہ، دوسرا مرتبہ تقدیر کا یہ ہے کہ ہم اس بات پہ ایمان رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو لوح محفوظ کے اندر لکھ رکھا ہے۔ اور تیسرا مرتبہ ایمان بالقدر کا یہ ہے کہ ہم اس بات پہ ایمان رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت اور اپنے ارادے سے ان ساری چیزوں کو انجام دیتا ہے۔ اور آخری مرحلہ یا آخری مرتبہ ایمان بالقدر کا یہ ہے کہ ہم اس بات پہ ایمان رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں
ہر چیز کو وقت مقرر پہ جو اس نے خود مقرر کیا ہے اس وقت مقرر پہ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ یہ ایمان کے 4 مراتب ہیں جس کو علماء نے بیان کیا ہے۔ ایمان بالقدر کے تعلق سے ایک بات کی وضاحت کرنے کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے، بلکہ اس سے پہلے بعض لوگوں نے ایمان بالقدر کی وجہ سے 2 فرقوں میں 2 جماعتوں میں بٹ گئے۔ ایک جماعت جس نے انسان کو تقدیر کی وجہ سے یا ایمان بالقدر کی وجہ سے مجبور محض بنا دیا، یعنی جب ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے پہلے سے تو انسان مجبور محض ہے، اب اس کو کچھ نہیں کرنا ہے، جو ہونا ہے وہ پہلے سے موجود ہے۔ یہ فرقہ اسلامی تاریخ میں اور عقیدے کی کتاب میں جبریہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس فرقے کو۔ اس کے مقابل میں یا اس کے بالکل برعکس ایک جماعت وہ ہے جس کو ہم قدریہ کے نام سے جانتے ہیں، جنہوں نے تقدیر کا سرے سے انکار کر دیا کہ یہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں نہیں لکھ رکھی ہیں، بلکہ ہر انسان اپنی تقدیر کا خود خالق ہے، انسان اپنے اعمال کو خود پیدا کرتا ہے اور اس کے مطابق وہ اس دنیا میں عمل کرتا ہے۔ تو یہ دونوں نقیضین جو ہے نا بالکل ایک دوسرے کے برعکس یہ دونوں عقائد ہیں، یہ دونوں افکار و خیالات ہیں، جس میں سے ایک میں تقدیر کا بالکل انکار کر دیا گیا اور دوسرے میں انسان کو مجبور محض بنا دیا گیا تقدیر کے سامنے۔ یہ دونوں عقائد غلط ہیں، اور ان دونوں کے بیچ میں اہل سنت والجماعت کا جو صحیح عقیدہ ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے علم محیط کے اعتبار سے جانتا ہے کہ اس دنیا میں کب اور کہاں انسان کیا کرنے والا ہے، اور اسی علم محیط کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ انسان کو اختیار دے رکھا ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اور اپنے اختیار سے اس دنیا میں جو عمل کرنا چاہے کرے، اور اس اختیار دینے کے بعد انسان کیا کرے گا اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اسی علم کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے تمام اعمال کو اور اس کے انجام کو لکھ رکھا ہے۔ اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے کہ ایک انسان کی تقدیر پہلے لکھ دی گئی تو اس لیے وہ مجبور محض ہو گیا۔ آپ اس کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم محیط ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، مختار بنایا، اس کو مجبور نہیں بنایا۔ ہمارے اوپر ہم کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ ہم مسجد میں فجر کی نماز میں آئے یا سوئے رہے، یہ اختیار مجھے حاصل ہے نا، لیکن یہ اختیار جب مجھے اللہ نے دیا تو میں اپنے اس اختیار کا استعمال کیسے کروں گا، کس دن، اس کو اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے، اور اسی علم کے مطابق پہلے سے لکھ دیا کہ یہ بندہ فلاں دن فجر کی نماز پڑھے گا اور فلاں دن نہیں پڑھے گا، یہی تقدیر ہے۔ تو اس میں کوئی ایسے تعارض کی بات نہیں ہے، اور اسی تقدیر پہ ہمیں ایمان رکھنا ہے، اور اسی تقدیر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَنُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔